اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت جو ہے کلام پاک کی جامع ترین آیات میں سے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہی آیت سن کے وہ ایمان لائے تھے، اسی آیت سے انہیں شرح صدر ہوئی۔ بعض نے فرمایا کہ کلام پاک میں اور کوئی حکم نازل نہ ہوتا، صرف یہی ایک آیت نازل ہوتی تو انسانی معاشرے کو سدھارنے کے لیے کافی ہے، ایک بہترین معاشرے کے لیے دستور حیات، دستور زندگی یہ کافی ہے، یہ ایک آیت کافی ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کے آخر میں پڑھنے کا دستور بنایا۔ وہاں سے یہ علماء مستقل جو ہے جمعہ کے خطبے کے آخر میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جمعے کی خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں، کون سا پیغام ہم سنا رہے ہیں، آپ کو کیا نصیحت کر دی گئی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگ جو ہے مسنون سمجھ کر ثواب کی نیت سے سر جھکائے سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہر جمعے میں ایک بات کہی گئی جو اتنی پابندی کے ساتھ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، آخر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کو مسنون سمجھا گیا علماء نے۔ اس میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا، 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے منع کیا۔ اور یہ 3 باتیں بھی ذرا فرق کے ساتھ ہے، ورنہ جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو تینوں مل کے بات ایک ہی ہو جاتی ہے۔ اس میں شروع میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ والاحسان، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور تیسری بات وایتاء ذی القربى، قرابت دار، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو ان اللہ یأمرکم بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل میں اب کیا کیا چیزیں ہوں گی، کہاں پر ہمیں عدل کرنا ہے، کہاں پر ہمیں انصاف کرنا ہے۔ یہ کلام پاک کا معجزہ ہے کہ بعض چیزیں اس لیے جو ہے مطلق رکھی جاتی ہیں، بعض باتیں کہ اس کی وسعت جو ہے زیادہ ہو جائے، تو یہاں اس کو مطلق رکھا گیا۔ عدل، اس سے پہلے ایک جمعے میں عرض کیا تھا، ایک حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یا فرمایا ان الدین النصیحہ، 3 بار دوہرا کے آپ نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المؤمنین وعامتہم۔ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، خیر چاہنے کا نام ہے، بھلائی کرنے کا نام ہے۔ تو پوچھا کس کے ساتھ بھلائی؟
سوال کرنے والے نے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، مسلمان حاکم ہو اور رہبر ہو ان کے ساتھ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس آیت میں بھی یہی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ کس کے ساتھ عدل؟ کس کام میں عدل؟ اس کو مطلق رکھا۔ تو اللہ کے ساتھ عدل، پہلے ہم یہ دیکھیں گے اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے، اللہ کے ساتھ انصاف کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے احکام کو پامال نہ کیا جائے، اللہ کی کتاب جو ہے، اللہ کی کتاب کی قدر کی جائے، کلام پاک کی قدر جانیں، ہم کلام پاک کو اپنے عملی زندگی میں لائیں، اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کریں۔ کلام پاک کے حقوق پر تو مستقل ایک خاص کر اس مہینے میں بیان ہونے کی ضرورت ہے کہ کلام پاک کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، ہے نا۔ کم از کم یہ کہ کلام پاک جو ہے صحیح پڑھنا آدمی سیکھے، اور اس کے بعد جو ہے کم از کم سال میں دو بار یعنی 6 مہینے میں ایک بار کلام پاک ختم کرے، یہ ضروری ہے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس سے آگے تو پھر اور زیادہ کم وقت میں یہاں تک کہ ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے جو ہفتے میں ختم کرتے تھے، 10 دن میں ختم کرتے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ 30 سے کچھ زیادہ کلام پاک ختم کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک تو کلام پاک کا اہتمام، کلام پاک کی قدر، کلام پاک کا یاد کرنا۔ کلام پاک کو یاد کرنا تو ہم اس کو کوئی ضروری چیز سمجھتے ہی نہیں، اس کو ہماری اپنی ضرورت ہم سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کا کلام کسی کے سینے میں ہو، کسی کو یاد ہو، اس سے بڑی جو ہے اعزاز، اس سے بڑی جو ہے اعزاز کی چیز جو ہے پھر دنیا میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، صرف کلام پاک اللہ کا مخلوق نہیں، یہ اللہ کی ذات سے نکلی اللہ کا کلام ہے، اس کے برابر کچھ بھی نہیں، دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن کعبہ شریف کی زیارت کرنا، آنکھوں سے دیکھ لینا عبادت ہے۔ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور وہ جو ہے وہاں پہنچے، حرم شریف میں پہنچے، تو اس کے لیے تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہی رہے، زیارت ہی کرتا رہے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت، حالانکہ کعبہ شریف کیا ہے؟ صاف ہے، مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کلام مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز۔ تو اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے، اس کو اپنے سینے میں جو ہے محفوظ کرنے کی کتنی ہمیں فکر ہونی چاہیے، یہ جو ہے قدر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے ساتھ انصاف یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے احکام کو پامال نہ کیا جائے، اللہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مقدس بنایا ان کا ہم احترام کرے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام پوری زندگی میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کے پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ یا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن معاملات میں دیکھیں تو وہاں صفر ہے نا۔ اپنے بھائیوں کے حقوق نہیں دیتے، بہنوں کے حقوق نہیں دیتے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دیتے، پڑوسی کے حقوق نہیں دیتے، اس کا حق دبایا، اس کا حق دبایا، وہاں ظلم کیا، یہاں رشوت کیا، یہاں وہ کیا، ہر جگہ جو ہے ہیں تو بڑے نمازی، لیکن جو ہے عبادات میں کمال ہے تو معاملات میں صفر ہے۔ اور بعض اس کے الٹے کہتے ہیں کہ ہم غریبوں پر اتنا خرچ کرتے ہیں، ہم جو ہے لوگوں کو یہ کرتے ہیں، ہم نے مسجد بنا دی ہے۔ بعضوں کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ ہم نے تو مسجد بنا دیا، اور مسجد بنانے والے کا تو حدیث میں ہے کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اس کو میں جنت میں گھر بنا دوں گا۔ ہمارا تو جنت میں گھر بن گیا، اب نماز پڑھنے سے کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ایک صاحب سے سنا رہے تھے کہ ایک صاحب جو ہے کچھ لوگ حج پر گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے کسی نے اپنے ساتھی سے کہا بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے چلو، تو انہوں نے کہا حاجی تو بن گیا، پڑھے نہ پڑھے اب کیا فرق پڑتا ہے؟
عجیب لوگوں کا مزاج کہ دین کو جو ہے وہ پتہ نہیں جو ہے چند چیزوں کا جو ان کے وہ چند چیزیں بھی اپنے پسندیدہ جو مجھے پسند ہے، چند باتوں کا مجموعہ بنا دیا، چند باتیں ہیں جو مجھے پسند ہے، اس پر میں کروں گا، بس جنت کا میں جو ہے وارث بن گیا۔ تو اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ کو اللہ سمجھے، اللہ کی عظمت کو سمجھے، اللہ کی قدر، اللہ کے احکام کی قدر کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ہر جگہ ہر وقت جو ہے حاضر ناظر اللہ یہ جو ہے تصور رہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار میرے سامنے موجود ہے۔ انصاف کے ساتھ نماز پڑھے تو انصاف کے ساتھ، نماز کا عدل کیا ہوگا، نماز کا انصاف کیا ہوگا، نماز کے ساتھ جو ہے ناانصافی کیا ہے کہ جو آپ آئے ہیں مسجد میں، جیسے جو ہے آپ گھر میں اپنے گھر جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ویسے ہی پہنچ گئے یہاں میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں، اس کا کوئی احساس ہی نہیں، اس کی کوئی عظمت ہی نہیں مسجد میں۔ پھر اس کے بعد یہاں آئے جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں اللہ اکبر، اللہ کو آخر میں جو ہے امام جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد پھر حضرت گم ہو گئے، اس کے بعد سلام پھیرا تو بس بھاگ گئے جلدی سے۔ یہ نماز کے ساتھ ظلم ہے، یہ نماز کے ساتھ ظلم ہوا نا۔ اللہ کا دین جو ہے عبادات اور معاملات اور جو ہے معاشرت اور ہر چیز میں عدل، ہر بات میں عدل، ہر بات میں عدل، اسی کو جو ہے اللہ کے ساتھ پہ عدل، دین کے ساتھ عدل، انصاف، اور اس کے بعد ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ حدیث جبریل میں آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا، اس حدیث کا نام ہی حدیث جبریل ہے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے آئے تھے حضور کے مجلس میں، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، وہ کسی انسان کی شکل میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے سوالات کرنا شروع کیا۔ مقصد تھا جو سامعین ہیں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں سنانا تھا، وہ باتیں جو ہے ان تک پہنچانا تھا۔ تو آپ نے بہت سارے سوالات کیے، اس میں سے آخر میں انہوں نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ پہلے انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز پڑھے اور جو ہے زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، حج کرے، یہ چیزیں آپ نے بتا دیا۔ اس کے بعد فرمایا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم ترہ فإنہ یراک۔ ہاں، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کے سامنے موجود ہو، جیسے اللہ کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ ہمارے ایمان کی کتنی کمزوری ہے، ہماری جو ہے کتنی یہ ہماری بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ کسی معمولی افسر کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، معمولی افسر کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ کو ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے، اس وقت آپ کا ذہن پورا وہیں پر ہوگا، مجھے کیا جواب دینا ہے، یہ کیا پوچھ رہے ہیں، مجھے کیا کہنا ہے۔ آپ کس طرح سے ان کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں وہ سب چیزیں غائب۔ اب ٹھیک ہے، تمہیں اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے بعد فرمایا فإن لم تروا فإنه يراك، کم از کم تم اس طرح عبادت نہیں کر سکتے جیسے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اتنا تو ہو۔ اس میں جو ہے احسان بھی بتا دیا۔ ہاں، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل تو یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھو، نماز کا حق ادا کرو، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو، ٹھونگے مر کے مت بھاگو۔ یہ جو ہے یہ تو انصاف ہوا نماز کے ساتھ، اور احسان یہ ہوا کہ نماز کو اتنا معیاری بنا کے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اپنی نماز کا، اپنی عبادت کا جو ہے اسٹینڈرڈ اتنا اوپر کر لو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ احسان۔ اسی طرح سے جس حدیث میں ابھی میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے ترتیب سے بتا دیا وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ، ترتیب سے جو بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ، کہ ہر وقت انسان جو ہے ہر لمحہ ہمیشہ اللہ کے رسول جب ہمارے لیے مثالی ہے، ہر چیز میں، سکھ میں، دکھ میں، خوشی میں، غمی میں، گھر میں، باہر، کمائی میں، خرچ کرنے میں، ہر لمحہ پہ حضور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہر وقت یہ سوچیں، ہر موقع پر یہ سوچیں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس موقع پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔
میں یہاں پر ہوں، اس موقع پر ان کا ایسے حالات ان پر بھی آئے ہوں گے، تو اس موقع پر ان کا کیا طریقہ رہا اللہ کے نبی کے ساتھ. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اسی طرح سے ہر چیز کے ساتھ، اسی طرح سے کلام پاک کے ساتھ. بات مختصر کرنے کے لیے میں یہاں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ، اپنے انسانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق. ایک اللہ کے حقوق، ایک ہمارے اپنے لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اللہ کے مخلوق کے حقوق. اللہ کے حقوق، اللہ کے مخلوق کے حقوق. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ کے حقوق میں عدل اور احسان کرو، اللہ کے معاملے میں عدل اور احسان کرو، اور پھر اللہ کے بندوں کے معاملے میں عدل اور احسان کرو. بندوں کے معاملے میں عدل و احسان کیا ہے کہ جو ہے بندوں کے معاملے میں جس کو جتنا حق دینا تھا اتنا برابر آپ نے دے دیا. جس کا جو اخلاقی حق تھا، کسی کا کوئی جو ہے مالی حق تھا، یا کسی کا اور جس طرح سے اس کے حقوق تھے، وہ حق آپ نے پورا دے دیا، برابر دے دیا. یہ آپ نے انصاف کیا، اور اس حق کو آپ نے بہترین طریقے سے ادا کیا، اس سے زیادہ آپ نے ادا کیا، احسان کیا. تو اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دے رہا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، برابر کا برابر بدلہ دینا تو جائز ہے، لیکن آپ نے برابر کا برابر بدلہ نہیں دیا بلکہ آپ نے معاف کر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ احسان ہوا. برابر کا برابر دے دیا تو عدل ہو گیا، اور اس سے زیادہ اس پر یہ کر دیا کہ اس کو معاف کر دیا تو احسان ہو گیا. کسی نے آپ کی مدد کی، کسی موقع پر آپ پر بہت احسان کیا، اب موقع آیا کہ وہ کسی مشکل میں ہے، میں اس کی مدد کروں، میں اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اب جتنا اس نے کیا اتنا آپ نے کیا، عدل کیا، انصاف کیا. جتنا اس نے کیا اس سے زیادہ آپ نے کیا، احسان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. یہاں نہیں فرمایا عدل کرنے کا کہ جتنا ان کا حق ہے اتنا والدین کو دے دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جتنا ان کا حق ہے وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے بعد جو ہے اس سے زیادہ کرنا ہے، اس سے زیادہ ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، تو احسان کرنے کا حکم دیا. یہ عدل اور احسان جو ہے انسانوں میں، چاہے وہ ہمارے محلے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارے کام کرنے کی جگہوں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں ساتھ رہنے والا ہو، چاہے وہ جو ہے دکاندار اور جو ہے خریدار کا معاملہ ہو، چاہے وہ جس جگہ کا بھی ہو، اس کے ساتھ اس کے حساب سے جو ہے اس کا حق اور انصاف، اس کے ساتھ انصاف، اس کے ساتھ احسان، چاہے تھوڑی دیر کے لیے. کلام پاک کی دوسری جگہ پر ہے کہ ان تمام چیزوں کو باری باری گنا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا اپنے سے، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ. آخر میں یہ ہے کہ جو ہے اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بس میں آپ کی سیٹ پر ساتھ رہا، اس کے ساتھ احسان کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. تھوڑی دیر دفتر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کیسے ہونا چاہیے، یہ احسان. اس کے بعد ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اب اس میں تو سب آ گیا، اپنے ہو، غیر ہو، پڑوسی ہو، یا محلہ والا ہو، جیسا ہو، جو بھی ہو، ساتھ کام کرنے والا ہو، سب آ گیا. لیکن یہاں پر ایک ذوی القربى کو الگ سے بیان کر رہا ہے. وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. قریبی رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. اس کو الگ سے اس لیے بیان کیا کہ ظلم ہوتا ہے، کسی بالکل انجانے آدمی کے ساتھ ظلم کا موقع بہت شاذ و نادر آتا ہے. انجانے آدمی کے ساتھ جو ہے خیانت کرنے کا موقع کم آتا ہے، اپنے کے ساتھ موقع زیادہ آتا ہے. اپنا بھائی ہے، اس کا حصہ نہیں دیا، اپنا بھائی ہے، اس کا پیسہ دبا لیا، اس کا گھر دبا لیا، اس کا باغ آپ نے ضبط کر لیا، قبضہ کر لیا. اپنا بیٹا ہے، اپنے بیٹے بچے، اپنی اولاد ہیں، تو اولاد میں سے کسی کو زیادہ کر دیا، کسی کو کم کر دیا، کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا. بیوی ہے، وہ کمزور ہے، اب اس کا جو ہے مہر نہیں دیا، اس کا اخراجات نہیں دیا، اس کو ستانا شروع کیا.
آدمی جب نکاح پڑھتا ہے، ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آدمی جب یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نکاح قبول کر لیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب صرف آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ بس اس لڑکی کو میں نے جو ہے اپنے لیے قبول کر لیا، اتنا نہیں، بلکہ اس کی جو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ سب میں نے قبول کر لیا۔ میرے اوپر اس کو نکاح میں لانے کے بعد جتنی ذمہ داری میرے اوپر ہوتی ہے وہ سب میں نے قبول کر لیا۔ قبول کر لیا کا یہ مطلب ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، اس لیے اس لفظ کو ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وذی القربی کو الگ سے مستقل طور پر اس لیے بیان کیا کہ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کہیں اولاد ماں باپ پر زیادتیاں کر رہے ہیں، کبھی ماں باپ اولاد پر زیادتیاں کر رہے ہیں، ماں باپ بھی کبھی اولاد پر زیادتیاں کر رہے ہیں۔ کبھی اس کو دیا، اس کو نہیں دیا، کبھی اس کو جو ہے ستایا، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ، ہمیشہ گالی گلوچ، ہمیشہ بچوں کو پریشانی میں ڈالنا، اس کے حقوق پورا نہ کرنا، اس کو تعلیم نہ دینا، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اولاد کو دین نہ سکھانا، جاہل بنانا، اولاد کو دین سے جو ہے دور رکھنا، اس کو جو ہے دین اسلامی اخلاق، نبی والا اخلاق، صحابہ والا اخلاق نہ سکھانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ کہف میں بات لمبی ہو جائے گا، ورنہ میں اس کا یہ دیتا کہ سورہ کہف میں جو بیان کیا ہے کہ وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، تو ایک بچہ ملا، اس کو حضرت خضر نے جو ہے قتل ہی کر دیا، دبا کے ختم کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جدید پیغمبر ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ بغیر کسی جرم کے، کسی اس کے جو ہے اس کو مار ڈالا آپ نے۔ تو آخر میں جب وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں تو یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو خصوصی علم دیا تھا ان کو کچھ چیزوں کا، تو ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر، نافرمان اور بہت خطرناک آدمی نکلے گا، اور یہ ماں باپ کو بھی پریشان کرے گا، اور ہو سکتا ہے ان کا ایمان بھی ضائع کر دے، اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے دے۔ اس واقعے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حالت اگر بن جائے کہ اس حالت میں یقین ہو کہ میرا یہ بچہ گمراہ ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، پھر بھی آپ اس میں بچے کو ڈال رہے ہیں یا بچے کو وہاں سے نہیں نکال رہے ہیں، تو آپ بچے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ جرم کر رہے ہیں، آپ تو اس کے ایمان کو ختم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم بچوں کو کن کن اسکولوں میں بھیجتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ کس طرح تربیت ہوتی ہے، وہاں ان کی کس طرح ذہن سازی ہوتی ہے۔ جتنے بھی خطرناک قسم کے جو لوگ نکلے ہیں مشہور ہو کے، جنہوں نے جو ہے گستاخیاں کی، حضور کے شان میں جو ہے کتابیں، ناولیں لکھی، اور یہ سب جو کچھ ہوا ہمارے ہی گھرانوں کے ہیں، ہمارے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کو جو ہے مشنری کے ان کے یہودیوں کے اسکولوں میں ڈالا، اس کے بعد اس کا ایسا ذہن بن گیا کہ اس نے جو ہے یہ کیا۔ یہاں بھی ظلم ہوتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بچے ہی اولاد ہی ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، ماں باپ بھی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا وذوی القربیٰ کو الگ سے اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے، اور انصاف سے آگے بڑھ کر ایک ایمان والے کے اخلاق جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ میں انصاف سے کچھ آگے آپ کو دے دوں گا، جتنا حق آپ کا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو احسان کا معاملہ کرے اپنے لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ۔ یہاں یہ بھی نہیں فرمایا، یہ دو چیزیں، ایک تو کس کام میں انصاف، یہ نہیں فرمایا، اس کو مطلق رکھا، ہر چیز میں انصاف، اخلاقیات میں، معاملات میں، جو ہے جو بھی حقوق ہیں اس معاملات، ان سب میں جو ہے معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں عدل اور انصاف۔ اور دوسری چیز جو ہے کن کے ساتھ انصاف اور عدل انصاف کرے، یہ بھی جو ہے متعین نہیں کیا، اس کو بھی مطلق رکھا کہ ہر کوئی انسان، ہر کوئی، یہاں تک کہ جانور تک کا بھی۔ ایک موقع پر جو ہے ایک اونٹ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا، آپ کے سامنے سر جھکایا، اور جو ہے اس طرح سر جھکا کے بیٹھا کہ وہ کچھ فریاد کر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لوگوں سے پوچھا بھئی اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلا کے لایا، پھر ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے سامنے شکایت کر رہے ہیں، تم ان کو دانا چارہ کم دیتے ہو اور لوڈ زیادہ دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو،
اس پر بہت زیادہ لاتے ہو، اللہ کے مخلوق کو تم رحم کرے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ جانوروں کے باضابطہ حقوق بیان کیے گئے، ہمارے دین میں جانوروں کے حقوق بیان ہے کہ جانور کی کیا کیا حقوق ہیں، کس طرح اس کو استعمال کیا جائے، کس طرح ان کو کام میں لایا جائے، ان کی کیا کیا ان کے بوجھ سے، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، ان کے ضروریات پوری کی جائے، یہاں تک کہ جو ہے جو جانور پر ظلم کر کے جو ہے جانور پر ظلم کر کے جو ہے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے جو ہے اس کا بدلہ وہاں پر دلانے کا، اس کا بدلہ وہاں ملنے کا بھی آپ نے جو ہے خبردار کیا ہے، وارننگ دیا ہے۔ یہ ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اب یہ جو ہے یہ تو عدل میں، اس عدل اور انصاف میں میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو ہے خاص طور سے جو طاقت میں ہوتا ہے، کبھی کوئی بھی طاقت میں ہو، ماں باپ طاقت میں ہو، ظلم کرنے کے جو پوزیشن میں ہو تو اولاد پر ظلم کرتے ہیں، کبھی اولاد جو ہے ظلم کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے وہ ماں باپ پر کرتے ہیں، کبھی شوہر جو ہے بیوی پر کرتے ہیں، کبھی بیوی شوہر پر کرتے ہیں، کبھی رشتہ دار پر کرتے ہیں، کبھی پڑوسی پر کرتے ہیں، کبھی صاحب جو ہے نوکر پر کرتے ہیں، کبھی نوکر بھی صاحب کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ تو ظلم جو ہے جس صورت میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس نوعیت کا بھی ہو، ظلم ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم جو ہے قیامت کے دن تاریکی ہے، قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے، تو ظلم سے بچے۔ اس کے بعد 3 چیزوں سے پھر منع فرمایا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشاء بےہودہ، بے شرمی کا کام، ایسے بے شرمی کا کام، اس کو جو ہے علماء نے اس کے جو 3 قسم بھی لکھا ہے، ان تینوں کا اس کی تشریح کا موقع نہیں، یہ میں تھوڑا اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو ہے کچھ حیوانی صفات ہے، حیوانی خصلت ہے، اس حیوانی خصلت کی وجہ سے وہ بہت ساری بے حیاں کرتے ہیں، یہ فحشاء ہے۔ یہ فحشاء، اس کی تو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، روز آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی انسان چاہے وہ غیر ہی ہو، ایمان والا نہ بھی ہو، لیکن وہ اپنے بدن کو جو ہے زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب ایسا وقت آ گیا کہ کمال اس میں سمجھا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ظاہر کر دیں، کپڑے کم سے کم ہو، اور اس میں غیر نہیں، ایمان والا نہیں، کہ کوئی فرق نہیں، ہم بھی بالکل دوش بدوش ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ہی جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سب کرنے دے رہے ہیں، ہم ہی جو ہے اپنے گھر کے نوجوانوں کو یہ سب کچھ کرنے دے رہے ہیں، ہم خوشی سے ان کو ان کی اجازت دے رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے جو ہے سپورٹ دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ان کو لا کے دے رہے ہیں، بے حیائی کے جتنے سامان ہیں ان کو ہم مہیا کر رہے ہیں، اسباب ہم دے رہے ہیں۔ اللہ اس سے منع فرماتا ہے، ان اللہ ینہی عن الفحشاء والمنکر، اور منکر میں عام طور سے وہ جو ہے برائیاں ہیں جن کو شریعت نے منع کر دیا ہے، جن کو شریعت نے حرام کر دیا ہے، جس کام سے شریعت نے روکا ہے، ان میں جو پڑ جاتا ہے اس کو منکر کہہ دیا۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے تو اس لائن سے بھی ہم دیکھیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق کر دیا، تو یہ جو ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں کوئی بری چیز نظر نہیں آتی، لیکن جو ہے شریعت نے کیونکہ اس سے منع کر دیا اس لیے وہ بری ہو گئی، اس لیے وہ جو ہے گناہ کبیرہ بن گیا۔ جیسے سود ہے، تو ظاہر میں کچھ یہ نظر نہیں آتا، اور انسانی عقل جو ہے بہت سارے لوگ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انما البیع مثل الربا، لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی بزنس اور سود یہ تو ایک ہی چیز ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، یہ انٹرسٹ ہے، نفع ہے، تو بظاہر اس کو اس میں قباحت نظر نہیں آ رہی ہے۔ رشوت لینا، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں، جس طرح سے جو ہے سرکاری چیزوں میں جو ہے خیانت کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ان چیزوں میں برائی نظر نہیں آتی ہے، لیکن جو ہے شریعت نے، چونکہ شریعت نے ان چیزوں کو جو ہے حرام کر دیا، ان چیزوں سے منع کر دیا، اس لیے یہ جو ہے یہ منکر ہے، یہ معاصی ہے، یہ گناہ ہے، ان سے بچنا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اس کے بعد تیسری چیز اس میں جس سے منع کیا گیا وہ بغی ہے، بغی سرکشی۔ یہ سرکشی جو ہے یہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کا احکام سنایا جاتا ہے تو جو ہے
اللہ کے نبی کا طریقہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، کسی کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے بدعت ہے، اس لیے آپ یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ کام شریعت کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہے گناہ کا کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کیا پہلے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کے مولوی آ گئے، ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں، ہمیں صدقہ خیرات کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ وہ صدقہ خیرات کرنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کو غلط جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ صدقہ خیرات کو مستحق تک پہنچانے کے بجائے صدقہ خیرات کو آپ دعوت کر کے جو لوگوں کو بلا کے جو ہے ہم ختم پڑھ رہے ہیں، ہم درود نجات پڑھ رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں۔ آج ہماری قوم میں جتنے غریب لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، اگر ان کو ہم اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری نکال کے دے دیں، اور اس کے اوپر جو ہے صدقہ خیرات اگر ہم پوری طرح دے دیں، کم از کم ہماری قوم میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے، اتنا جو ہے یہ سائنٹیفک ہے، ایسا دین ہے کہ ہم ایمانداری سے ہم نکالیں غریبوں کے حقوق، کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ سب جو ہے دوسری چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ان کا چہلم ہے، ان کا 40 ہے، ان کے ہاں جو ہے یہ ہے، ان کے ہاں وہ ہے، بس وازوان کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مرحوم کو جو ہے وہ اثار ثواب کر رہے ہیں، ہم صدقہ دے رہے ہیں۔ آپ کا صدقہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کس غلط جگہ پر آپ خرچ کر رہے ہیں؟ کس طرح آپ غریبوں کا حقوق مار رہے ہیں؟ کس طرح ان پریشان حالوں کے حقوق آپ مار رہے ہیں؟ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا، ابھی ہمارے جو ہے جموں کشمیر کی حالت بہت سالوں سے بہت ابتر ہے۔ میں نے وہاں بہت جگہوں پر دیکھا، بہت ساری ایک محلے میں کئی بیوائیں اور یتیموں کو میں نے دیکھا۔ وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا ان کے لیے آپ کے محلے والوں نے کیا کیا ہے؟ جواب نفی میں ملا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اثار ثواب کرنا چاہتے ہیں، ان کو دیجیے، یہ ہیں ثواب کمانے کے مواقع، ان کی مدد کیجیے۔ کتنے مریض ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے خرچ نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے پڑے ہوئے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ان پر خرچ کیجیے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ اس کا ثواب آپ اپنے مرحوم کو دعا کیجیے، یا اللہ میں اس پریشان حال کو یہ دے رہا ہوں، اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو دے دیں، یہ ثواب جو ہمارے والدہ کو دے دیں۔ یہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہ جو ہے یہ سرکشی جو ہے یہ بغی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہ ایک ہی آیات میں چند باتیں 2-4 ہیں اور بہت جامع ہیں، اس کو ہم بہت زیادہ تشریح تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔